السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ٹو اے برانڈ نیو ولاگ۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اور میری دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تکلیفیں پریشانیاں خیر و عافیت کے ساتھ دور کریں اور ساری جائز دعائیں قبول کریں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ سنڈے مارننگ سے، بلکہ آفٹر نون ہو گئی تھی۔ بڑے دن ہو گئے تھے گھر میں پراٹھے نہیں بنائے تھے میں نے، آئی تھنک لاسٹ میں نے پراٹھے جو بنائے تھے شاید رمضان میں ہی بنائے ہوں گے، وہ بھی صرف ہسبینڈ کے لیے۔ تو بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم پراپر بیٹھ کے ایک دیسی فل فلیجڈ ناشتہ کریں، اور ہسبینڈ نے فرمائش بھی کری تھی کہ ناشتے میں جو ہے انڈے پراٹھے بنیں، اور پھر اس بہانے بچوں نے بھی پراٹھے کھا لیے تھے، ورنہ تو ان کو روزانہ میں کارن فلیکس دوں یا پھر چاکلیٹ اسپریڈ دوں بریڈ پہ لگا کے، بس یہی ان کا ریگولر ناشتہ ہے جس کو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ پراٹھوں سے تو میرے بچے بھاگتے ہیں، بیٹا پھر بھی کھا لیتے کبھی کبھار، بیٹی بہت مشکل سے کھاتی ہے پراٹھے۔ تو اس دن میں نے اس کو پھر کہا تھا کہ میں تمہیں سالن بھی دے دوں گی، ایک دن پہلے کا بلکہ 2 دن پہلے کا ایک میں نے کباب ہانڈی بنائی تھی، وہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ بیٹی کو دی تھی، اور ہم سب نے انڈا پراٹھا انجوائے کیا تھا۔ بس ناشتہ کرتے ہی اس دن جو ہے میری بیٹی کی سوئمنگ لیسنس جو ہے کینسل ہو گئے تھے کسی وجہ سے، تو پھر ہم نے سوچا کہ آج ہم نکل جاتے ہیں، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، اور اچھا موسم ہوا ہوا ہے آج کل، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینے ایٹ لیسٹ 4 سے 5 مہینے انشاءاللہ ایسے ہی موسم رہے گا انشاءاللہ۔ تو بس پہلے ہم نے جو ہماری ہوتی ہے ویکلی گروسریز وہ کری تھی ایلڈی سے، ہر سنڈے کو ہی کرتے ہیں جیسے میں نے دکھایا ہے پچھلے بلاگز میں۔ سب کو جیسے پتہ ہے جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں کہ سنڈیز کو جو ہے ہم ویکلی گروسریز کر لیتے ہیں بیٹی کی سوئمنگ لیسنس کے بعد ہی۔ تو اس دن ہم جب نکلے تھے آؤٹنگ کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی گروسری سورٹ آؤٹ کریں، پھر جا کے ان کو ہم نے گھر جا کے ڈراپ کر دیا، سب جگہ پہ رکھ دیا، پھر ہم نکل گئے تھے فل ڈے آؤٹنگ کے لیے۔ جگہ تو کچھ خاص تھی نہیں جانے کے لیے، مگر میں نے بہت عرصے سے ہسبینڈ کو کہا ہوا تھا کہ مجھے سٹی کی طرف جانا ہے، ایسے ہی مطلب کچھ خاص جگہ ہے نہیں، بس مطلب مجھے واک کر کے وہ جگہ ایکسپیرینس کرنی تھی، تو وہیں کا ہمارا پلان تھا۔ بس یہاں پہ ہم نے جلدی سے جو ہے گروسریز گاڑی میں کرنی تھی لوڈ، اور بچوں کو بہت مزہ آتا ہے اس طرح جو ہے جو ٹرالی ہوتی ہے کارٹ ہوتی ہے اس پہ چڑھ جاتے ہیں سامان سمیت۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں دونوں کنڈکٹر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ پبلک بسز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس گھر جا کے ہم نے اپنی گروسریز رکھ دی تھیں، اور اس کے بعد ایک دو کام اور تھے کہ جیسے میری بیٹی کے جو گلاسز ہیں وہ ہمیں پک اپ کرنے تھے، کافی دنوں سے پینڈنگ تھا وہ کام بھی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ وہ بھی ہم لیتے ہوئے ہی چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں فرائیڈے کو لینے تھے، یہ بلاگ جیسے سنڈے کا ہے، ہمیں فرائیڈے کو لینے تھے، تو فرائیڈے بھی بزی دن تھا، سیٹرڈے بھی بزی دن تھا، تو اس دن فائنلی ہمیں ٹائم مل گیا، اور پھر جا کے بیٹی کے جو گلاسز تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، لاسٹ ویک دیے تھے اور 1 ویک کا ٹائم دیا تھا کہ 1 ویک کے اندر اندر بن جائیں گے، تو پھر ہم نے وہ فائنلی جا کے پک اپ کر لیے تھے۔ بیٹی کو بہت انتظار تھا کہ میرے کلاسز کب آئیں گے، کیونکہ اس کو ظاہر پرابلم بھی ہو رہی ہوگی، اور بچے خیر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ایکسائٹیڈ بھی بہت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ہو تو اپنے نئے نئے گلاسز کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، کیونکہ اس نے وہ خود پسند کیے تھے، ورنہ اس سے پہلے جو اس کے گلاسز تھے وہ ہم نے چوز کیے تھے، تو اس نے کیونکہ یہ خود چوز کیے تھے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے، چھوٹا سا جیسے ٹاؤن ٹائپ آئی تھنک یہ جگہ ہے، اور نیچے ڈھلان کی طرف ہے، تو پیچھے جو ہے چھوٹی چھوٹی ہلز بھی دکھ رہی ہیں، گھر بھی دکھ رہے ہیں اس سے بنے ہوئے، ساتھ ہی جو گرینری ہے وہ بھی دکھ رہی، تو بہت پیارا منظر لگ رہا تھا۔ تو بس پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے فائنلی اسپیک سیور اس کے گلاسز پک اپ کرنے، یہ بھی آلموسٹ بند ہی ہو رہا تھا۔ ویسے تو اس وقت لگ رہا ہے کہ دوپہر کے 1-2 ہی بج رہے ہوں گے، مگر یہ ایکچولی اس وقت 4 ساڑھے 4 ہو رہے تھے، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سناٹا ہو چکا تھا، بلکہ کچھ گیٹس بھی بند ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی جو ہے گلاسز وہ ایڈجسٹ کر رہی تھیں اس کے فیس کے حساب سے کہ زیادہ ڈھیلا نہ ہو یا زیادہ ٹائٹ نہ ہو، تو فائنلی جس چیز کا میری بیٹی کو بہت دنوں سے انتظار تھا وہ اس کو فائنلی مل گئی۔ پھر ہم فائنلی نکل گئے تھے سٹی کی طرف، جو کہ میں کہتی ہوں بہت ہی برا ڈیسیشن تھا، کیونکہ ہمیں لٹرلی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ ایک تو گرمی بھی تھی، بظاہر ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں تھا، 16-18 ہی تھا، 17-18 ہی تھا، مگر پتہ نہیں کیا یہاں کے موسم میں عجیب سی بات ہے۔ آئی ایم شیور یہاں پہ یو کے جو رہنے والے ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں میرے یو کے وہ اس بات سے 100% ریلیٹ کر سکیں گے کہ یہاں کی گرمی بہت عجیب ہے۔ اگر یہی ٹیمپریچر میں پاکستان میں ہو، اس طرح کا ٹیمپریچر مطلب 20 سے بلو، 15 سے 20 کے بیچ ہو، یا یو اے میں ہو، تو بہت اچھا لگتا ہے، مگر یہاں پہ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے، اور بہت زیادہ
مطلب دم بہت گھٹتا ہے یہاں پہ اس طرح کی، ہلکا سا بھی اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے. مجھے نہیں پتہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، مگر الحمدللہ اس موسم سے بہت اچھا ہے جو یہاں پہ سردیوں میں ہوتا ہے. جو ڈپریشن ہوتا تھا اور مطلب بالکل بھی باہر نکلنے کا دل نہ چاہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات دکھے باہر، اس سے تو لاکھ درجے بہت بہت اچھا ہے. خیر میرا کیونکہ یہ شاید فرسٹ آؤٹ ڈور آؤٹنگ کا ایکسپیرینس تھا، اس لیے شاید مجھے تھوڑی مطلب گرمی زیادہ لگ رہی تھی اور شاید سر میں بھی درد ہو رہا تھا میرے. تو خیر مزہ آیا تھا، ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا اور کافی چیزیں ہم نے ڈسکور کریں اور مطلب اچھا اور نیا ایکسپیرینس تھا. گرمی تھی مگر ایٹ لیسٹ بچوں نے انجوائے کیا. تو خیر آئے تو ہم مین بچوں کی ہی وجہ سے تھے کہ ان کو تھوڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس مل جائے، ورنہ ہر وقت گھر میں ہی یہاں پہ زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں یا تو اسکول ہوتا ہے، اسکول سے ڈائریکٹ گھر اور بس پھر گھر میں ہی رہتے ہیں، پھر رات ہو جاتی ہے، تو یہی ایک سیم مونوٹونس روٹین ہوتی ہے بچوں کی. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ایک طرح سے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. خیر ایک ڈفرینٹ چیز ہو گئی تھی روٹین سے ہٹ کے. تو بس ہم نے تھوڑی واک کری، تھوڑی جگہیں ایکسپلور کریں. اس ایریا میں جہاں پہ ہم نے اپنی کار پارک کری تھی، یہاں پہ تو خیر زیادہ تر پبز ہی تھے. سوری، وائس اوور کے بیچ میں میرا بیٹا اکثر آتے رہتا ہے بیچ میں، جیسے باقاعدہ نظر نہیں رکھتے ہیں بچوں پہ، تو یہ الٹا مجھ پہ نظر رکھتا ہے کہ ماما کہاں چلی گئی ہیں، تو بیچ میں بس آتے رہتا ہے، کبھی کچھ چاہیے کبھی کچھ. تو بس ہاں جیسے میں بتا رہی تھی کہ جس ایریا میں ہم نے کار پارک کری تھی یہاں پہ زیادہ تر پبز ہی تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ کافی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں، تو ظاہر بچے بھی پھر آبزرو کرتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ خیر اس چیز کا ہے بھی بہت زیادہ ٹرینڈ کہ جیسے ہی یہاں پہ خیر گرمی ہو سردیاں ہوں تو یہاں پہ تو یہ لوگ ویکینڈز پہ پبس پہ ہی زیادہ تر دکھتے ہیں. اور اسپیشلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ زیادہ وزٹ کرتے ہیں پبس وغیرہ. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں کہ مطلب پورا سال ہی ان کا یہی ایک ہے، مطلب ان لوگوں کا جو یہاں کے لوگ ہیں کہ پبس ہی زیادہ تر جاتے ہیں، مگر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ رش ہوتا ہے پبس وغیرہ کی طرف. تو بس پھر وہاں پہ کیونکہ رش تھا اور اس طرح کے لوگ تھے تو پھر ہم آ گئے تھے ریور سائڈ پہ. تو یہاں پہ بچوں نے تھوڑا انجوائے کیا، تھوڑی کھلی جگہ تھی اور بہت پیارے پیارے منظر دیکھنے کو مل رہے تھے. اس طرح خیر اگر تھوڑا اور ٹھنڈا موسم ہو تو نکلنا چاہیے، مزہ آتا ہے اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ بچوں کو تھوڑا فریش ایئر میں بھی کھیلنا چاہیے. یہاں پہ تو خیر ہے ہی الحمدللہ بہت زیادہ گرینری، بہت اچھا لگتا ہے. گھر کے باہر اٹ سیلف مطلب 70 to 80% یہاں پہ گھر ایسے ہی ہیں کہ آپ کو اچھی اوپن اسپیس مل جاتی ہے کھیلنے کے لیے. ہاں اگر آپ کسی مین روڈ کی طرف رہ رہے ہو تو وہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ گھر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ بچے آرام سے گھر کے باہر کھیل بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی جو بورڈس ہیں کھڑی ہوئی تھیں مگر چل نہیں رہی تھیں، سمجھ نہیں آ رہا کیوں. تو مطلب ویران پڑی ہوئی تھیں، ایسا لگا تھا کافی عرصے سے چلی نہیں ہیں، زنگ آلود ہوئی ہوئی تھیں. تو خیر پھر یہاں پہ چھوٹا سا ایک پارک ٹائپ بنا ہوا تھا. آئی تھنک پارک تو نہیں کہیں گے اس کو، بس اس طرح اوپن اسپیس تھی. تو میری بیٹی اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ دونوں کو یہاں پہ کھیلنا ہے. بس بچوں کو بھاگنے دوڑنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور پھر بس ان کا دن بن جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس طرف پھر ہم آ گئے تھے. کافی مزہ آیا اس سینس میں کہ ہم نے کافی مطلب واک کر کے ایکسپلور کریں جگہیں، ورنہ ایز اے فیملی ہم لوگ یہی کرتے ہیں یوزولی کہ بس مالز ہی چلے جاتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں یو ای میں کافی رہ چکی ہوں، مطلب میرا پورا ٹائم پورا بچپن یو ای میں ہی گزرا ہے اور پھر شادی کے بعد بھی میں سعودی عرب اور یو ای میں ہی رہی ہوں. تو بس ایک جنرل جو آؤٹنگ ہوتی تھی ہماری یا وہاں پہ فیملیز کی وہ مالز میں ہی ہوتی تھی. اس طرح کے موقع وہاں پہ بہت کم ملتے تھے جو کہ صرف سردیوں میں پاسبل تھے. تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو بندہ آرام سے نکل سکتا ہے. وہاں پہ کیونکہ بہت ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہوتے ہیں گرمیوں میں، مطلب 50+ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو وہاں پہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح پارکس میں یا اوپن اسپیس میں اس طرح گھوم سکیں یا آؤٹنگ کر سکیں فیملی کے ساتھ. تو بس پھر ہم وہاں سے مطلب ہٹ کے ایک اور جگہ آ گئے تھے. یہاں پہ تھوڑی فیملیز تھیں اور سورٹ آف یہ پارک کی طرح ہی لگ رہا تھا. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں بیٹھ گئے تھے اور بچے آپس میں کھیل رہے تھے. پھر بس دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم گزر گیا اور پھر واپسی کا ٹائم آ گیا تھا. ہم اپنی گاڑی کی طرف جب آئے تو ساتھ ہی ایک بلڈنگ تھی جس پہ میری پھر نظر پڑی. ٹیرس میں اس طرح انہوں نے فلسطین کا فلیگ لگایا ہوا تھا اور فری پیلسٹائن کا میسج بھی لگایا ہوا تھا. تو بڑا اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کے، بڑی اچھی فیلنگ آئی تھی. تو بس یہ وہاں سے فری ہو کے پھر ہم آ گئے تھے اپنے ڈنر کے لیے.
ایز یوزول ہمیشہ کی طرح مجھے اور میرے ہسبینڈ کو گرل ہی پسند ہے، تو ہم نے گرل ہی آرڈر کیا تھا۔ اس دن ہم نے ایک نئی جگہ ٹرائی کری تھی، کافی زیادہ کراؤڈڈ بھی تھا اور اس کے میں نے کچھ اچھے ریویوز بھی دیکھے تھے، تو ڈنر بھی ہم نے بہت انجوائے کیا۔ بس مجھے یہاں پہ ایک بات لگتی ہے کہ جس طرح کا اوتھینٹک جو مڈل ایسٹرن جو کھانا ہوتا ہے، گرل ہوتا ہے، وہ یہاں پہ فلیور نہیں مل پاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم نے پھر انجوائے کیا فالودہ اور آئس کریم۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔